السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں خواتین کو پیریڈ آ جاتا ہے تو ہماری خواتین پریشان ہو جاتی ہیں۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ رمضان کے اندر عبادت کرنے کا ثواب 70 گنا ملتا ہے زیادہ، ایک نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر۔ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، عبادتوں سے محروم ہو گئے ہم تو خواتین افسوس کرتی ہیں کہ ہائے ہمارے ہاتھ سے اتنے دن چلے گئے اور ہم رمضان کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا۔ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ وہ بیمار ہوا ہے، وہ خود ہوا ہے کہ جان بوجھ کے؟ نہیں ہوا نا جان بوجھ کے، اللہ کی طرف سے بیماری آئی، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں روزہ نہ رکھوں، وہ تو رکھنا چاہتا تھا، لیکن بیماری آ گئی، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا غفور اور کتنا رحیم ہے کہ کوئی آدمی نیت کر کے سویا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اس نے الارم سیٹ کر لیا، پوری تیاری کے ساتھ سویا، اب اس کی تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، حالانکہ اس کی پوری نیت یہ تھی کہ میں تہجد میں اٹھوں گا، اب نہیں آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہے، تہجد پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا ارادہ تھا۔ اب وہ صبح اٹھا، ہائے اللہ میری تہجد نکل گئی، ارے یہ کیا ہوا، میری تہجد کی نماز نکل گئی، کیونکہ اس کا پورا ارادہ تھا، پوری اس کی نیت تھی تہجد کی نماز پڑھنے کی، اس کو تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ تو میری عزیز بہنوں، پیریڈ آنے پر آپ کے جو روزے چھوٹ گئے، آپ کی جو تراویح چھوٹی، آپ کا جو قرآن چھوٹا، جتنی بھی عبادتیں پیریڈ میں نہیں کر سکتی خواتین، تو ان عبادتوں کے نہ کرنے سے آپ مایوس مت ہوئیے۔ آپ کی نیت تھی، آپ کا جو ارادہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو آپ کی جو نیت ہوگی، ان ڈیز میں آپ عبادت نہیں کر پاؤ گی، لیکن اللہ آپ کو عبادت کرنے کے برابر ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ آپ کی نیت کے مطابق۔ اب یہ پیریڈ کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں عبادت کرنے کی جو مناہی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اور عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو فالو کرنا۔ من چاہ رہا ہے عبادت کرنے کا لیکن نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ پیریڈ میں یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نہیں کر رہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس پہ زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ آپ عبادت کرنا چاہ رہی ہو، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ ان دنوں میں آپ یہ کام عبادت کے نہیں کر سکتی، اس لیے آپ عبادت کے کام نہیں کر رہی ہو، تو اس میں اللہ کے نبی کی اطاعت زیادہ ہے، اور آپ کی نیت چونکہ تھی عبادت کرنے کی، تو آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسی لیے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ جو روزے آپ کے پیریڈ کے ٹائم میں چھوٹ جاتے ہیں، ان کی آپ کو بعد میں قضا کرنی ہے۔ بعد میں آپ ان روزوں کی جب قضا کرو گی تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو رمضان کے روزے رکھنے پر آپ کو ملتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب، ایک روزہ رمضان کا چھوٹ جانے پر یا چھوڑ دینے پر اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس روزے کی قضا میں رکھا جائے تب بھی رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں حاصل ہو سکتا، تو خواتین کے تو روزے چھوٹ جاتے ہیں پیریڈ میں۔ یہ اس کے لیے ہے جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، جو روزہ رکھ سکتا تھا پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو وہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کسی کو فیور آ گیا، کسی کو اور کوئی بیماری لگ گئی، یا پیریڈ آ گیا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اسی لیے ہماری خواتین پریشان نہ ہو۔ رمضان کے مہینے میں جب پیریڈ آ جائے تو نمازوں کی تو پیریڈ میں قضا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہاں، روزوں کی قضا ہوگی، تو روزے نہیں رکھنا آپ کو، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، اور تراویح بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ تراویح بھی ایک نماز ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ ناپاکی کے دنوں میں روزے داروں کی خدمت کر کے ثواب حاصل کر سکتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے
تو اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ روزے داروں کی خدمت کیجیے، گھر میں جو لوگ روزے سے ہیں ان کی خدمت کیجیے، ہے نا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ناپاکی کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہیں ان کو پڑھیے، آپ دعا مانگیے اللہ سے خوب، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں پیریڈ میں آپ دعا مانگ سکتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں کتنے کام نہیں کر سکتے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم تسبیح پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن سن سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سن سکتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں ان دعاؤں کو ہم مانگ سکتے ہیں۔ یہ سارے آپ کام کریے رمضان میں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت مایوسی ہماری خواتین میں آ جاتی ہے، یہ مایوسی آپ کی ختم ضرور ہوئی ہوگی، اسی لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، کم نہیں ملے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔